ان 6 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، اگر شرائط کو چھوڑ دیں گے پھر اس میں کوئی بھی ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں، ان شرائط پر بھی عمل کرنا ہے تو رب کی رضا کے لیے، مت وظیفہ کرنے کے لیے یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ ان شرائط پر عمل کرنا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دوسرے دن میں گارنٹی سے کہتا ہوں 2 دن پورے نہیں گزریں گے، جس شخص کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تڑپتا ہوا آپ کے پاس نہ آئے تو پھر انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، صرف 3 دن کا۔ آپ اس کو دن کے وقت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور رات کو بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 دن پورے نہیں گزریں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے۔ ایک دوست نے کومنٹ کیا تھا کہ ہم نوکری کرتے ہیں اور ٹائم نہیں ملتا، اور دن کے وقت یا پھر رات کے وقت کا کوئی ایسا وظیفہ ہو کہ ٹائم مخصوص نہ ہو اس کا، اور ہو بھی پاورفل اور طاقتور وظیفہ ہو، تو میں نے چاہا کہ ویڈیو کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ میں وہ وظیفہ بتاتا ہوں کس ٹائم کرنا ہے، کس وقت کرنا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے۔ بتانے سے پہلے ایک بات ضرور دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اس وظیفہ کو صرف اور صرف جائز کام کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ناجائز کے لیے بالکل نہیں، اور نہ ہی ناجائز کے لیے ہم اس چیز کی اجازت دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ جائز کام ہو، مثال کے طور پر میاں بیوی سے روٹھا ہوا ہے یا بیوی میاں سے روٹھی ہوئی ہے، یا گھر کے اندر ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، یا پھر گھر کے اندر لڑائیاں جھگڑے رہتے ہیں، یا کوئی اپنا قریبی رشتہ دار روٹھا ہوا ہے اس کو منانے کے لیے، یا پھر آپ شادی کے لیے بھی کرنا چاہیں تب بھی کر سکتے ہیں کہ آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر منگنی کرنا چاہتے ہیں، یعنی جائز مقصد کوئی بھی ہو، اس جائز مقصد کے لیے آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ العزیز دوسرے دن آپ اس کا رزلٹ دیکھیں گے۔ لیکن کرنا ان شرائط کے ساتھ ہے جو میں شرائط بتا رہا ہوں۔ اکثر اوقات لوگ شرائط پر عمل نہیں کرتے، اور جب شرائط پر عمل نہ کیا تو پھر رجت کا معاملہ بن جاتا ہے۔ رجت ہوتی ہی ایسے ہی ہے کہ آپ نے وظیفہ کیا کسی ایسے آدمی کا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر وظیفہ کرتے کرتے ناغہ کر دیا، یا پھر گوگل سے یا یوٹیوب سے ویسے وظیفہ اٹھایا اور کرنا شروع کر دیا، جب چاہ کر دیا، جب چاہ چھوڑ دیا۔ اس سے رجت کا معاملہ بن جاتا ہے، اور جب رجت کا معاملہ بن گیا پھر آپ لاکھوں وظائف کرتے رہیں، کوئی بھی وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ یار یوٹیوب کے وظائف ہی فیک ہوتے ہیں۔ نہیں، الحمدللہ تحفظ اسلام براڈ کاسٹ یہ وہ چینل ہے جس نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دیا ہے، الحمدللہ۔ لیکن کوشش فرمائیں کہ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں۔ آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ دوستو نماز کی پابندی کیا کریں کہ حدیث پاک میں آتا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیارے صحابہ بتائیں، جس شخص کے گھر کے آگے نہر ہو اور وہ آدمی نہر کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہے، کیا اس کے جسم پر میل رہے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ فداک امی وابی، اس کے جسم پر میل نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا یہی حال ہے نمازی کا، جب نمازی نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر بھی گناہوں کا میل نہیں رہتا۔
کوشش فرمائیں نماز کی پابندی کیا کریں. نماز دین اسلام کا ایک اہم رکن ہے. اس لیے تو فرمایا گیا ہے نا کہ نماز اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھیں, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھیں, ہاتھوں کے اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھیں. نماز پڑھنی ضروری ہے. کوشش فرمائیں نماز کی پابندی لازمی کریں, اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک, یہ اشد ضروری ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرنا. اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر بھی فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے. کوشش فرمائیں یار گناہوں سے پختہ توبہ کریں. گناہوں سے توبہ کرنے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں. ایک تو انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں, انسان کے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے, اور رب تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے, دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں. کوشش فرمائیں. حدیث پاک میں بھی آیا کہ التائب و حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے. یار توبہ کرنے والوں کو اللہ اپنی دوستی عطا فرماتا ہے. کوشش فرمائیں یار زندگی 4 دن کی ہے. بزرگ فرماتے ہیں 3 سانس کا نام ہے زندگی. ایک لے لیا, دوسرا لے رہے ہیں, تیسرے کا پتہ بھی نہیں ہے لے سکتے یا نہیں لے سکتے. تو یار اتنی مختصر زندگی میں پھر آپ خود اندازہ لگائیں کہ قبر کے اندر کیا لے کر جائیں گے. یہی چیز ہے کہ جو ہم نے قبر کے اندر لے کر جانی ہے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں. لازمی. حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح اٹھ کر قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا شخص ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے, 10 گناہ معاف ہوتے ہیں, 10 درجات بلند ہوتے ہیں. کوشش فرمائیں یار. اور کچھ دوست اب آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر صبح صبح ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے, اگر صبح نہیں کر سکتے ظہر کے ٹائم کریں, عصر کے ٹائم کریں, مغرب کے ٹائم کریں, عشاء کے ٹائم کریں, یعنی 24 گھنٹے میں کسی بھی وقت قرآن کریم کے صرف 2 رکوع ہی تلاوت کر لیں. اگر زیادہ نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 رکوع. ایک تو شرط پوری ہو جائے گی وظیفے کی, دوسرا مولا کریم اجر عطا فرمائے گا. اور حدیث پاک میں آتا ہے 5 اوقات ایسے ہیں کہ جن میں مولا کریم ہر جائز دعا کو قبول فرماتا ہے. ایک وقت فرض نماز پڑھنے کے بعد تم جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرمائے گا. اور دوسرا صبح کے ٹائم جب دیسی مرغا اذان دیتا ہے تم جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرمائے گا. اور تیسرا جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا قبول فرمائے گا. اور چوتھا اذان کے بعد جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرمائے گا. اور 5واں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد تم جو بھی جائز دعا مانگو مولا کریم دعا کو قبول فرمائے گا. دوستو کوشش فرمایا کریں قرآن کریم کی تلاوت کریں, اپنے لیے بھی دعا کیا کریں, میرے لیے بھی دعا کیا کریں, تمام مسلم امت کے لیے دعا کیا کریں. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم تھوڑا بہت صدقہ ضرور کیا کریں. کہ حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ تو رد البلا, صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے, مشکلات دور کرتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے. اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ صدقہ مسلمان کے لیے جنت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے. کوشش فرمائیں یار تھوڑا بہت صدقہ لازمی نکال لیا کریں. ساتھ کہیں غریب یتیم مسکین ہیں ان پہ خرچ کر دیا کریں, یا پھر ساتھ کہیں مسجد زیر تعمیر ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے مسجد کے تعمیراتی کام میں آدھی اینٹ بھی خرچ کی مولا کریم اس کا بھی محل جنت میں بنا دیتا ہے. کوشش فرمائیں یار. یا پھر دین کی اشاعت کے ادارے جہاں آپ کا دل چاہے وہیں پہ خرچ کر دیا کریں. کوشش فرمائیں صدقہ لازمی کیا کریں. صدقہ بہت ساری مشکلات کو دور کرتا ہے, بہت زیادہ مشکلات کو دور کرتا ہے. کوشش فرمائیں. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ باوضو رہنا ہے سارا دن. اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے رہنا ہے. ان 6 شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں.
انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز میں گارنٹی سے کہتا ہوں دوسرے دن آپ اس کا نتیجہ دیکھیں گے۔ ان شرائط کے ساتھ آپ کریں، اگر شرائط کو چھوڑ دیں گے پھر اس میں کوئی بھی ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں، ان شرائط پر بھی عمل کرنا ہے تو رب کی رضا کے لیے، مت وظیفہ کرنے کے لیے یا دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آپ ان شرائط پر عمل کریں، نہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ آپ ان شرائط پر عمل کریں اور پھر وظیفہ کریں، اور وظیفے کے اندر جناب علی اپنا ذہن دل دماغ کے اندر اپنا جناب علی وہ مسئلہ رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز دوسرے دن میں گارنٹی سے کہتا ہوں 2 دن پورے نہیں گزریں گے، جس شخص کے لیے آپ کریں گے انشاءاللہ تڑپتا ہوا آپ کے پاس نہ آئے تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز، لیکن جائز کام کے لیے کریں، ناجائز کے لیے نہیں۔ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے، سب سے پہلے اگر آپ نے دن کے وقت کرنا ہے، سورج نکلنے کے بعد اور سورج غروب ہونے سے پہلے نصف النہار کا وقت چھوڑ دینا ہے۔ دن کے وقت جو نصف النہار کا وقت ہوتا ہے وہ چھوڑ دینا ہے۔ اس کے علاوہ آپ 2 رکعت نماز نفل حاجات پڑھیں۔ 2 رکعت نماز نفل حاجات اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ پہلی رکعت کے اندر 1 مرتبہ سورۃ رحمان پڑھیں اور دوسری رکعت کے اندر 1 مرتبہ سورۃ ملک پڑھنی ہے۔ پڑھ کر ہاں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو یہ صورتیں زبانی نہیں آتی، وہ لوگ ایسا کریں کہ جب 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہو تو پہلی رکعت کے اندر 41 مرتبہ سورۃ اخلاص قل هو اللہ احد یہ پڑھیں، اور دوسری رکعت کے اندر 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، اور پھر جناب علی 2 رکعت نماز نوافل مکمل کر کے پھر آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 11 مرتبہ، یعنی پہلے بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی، آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی۔ اس کے درمیان میں آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے اس آیات مبارکہ کو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور پڑھنا اس طریقے سے ہے کہ گڑ گڑا کر رو کر اپنے رب کی بارگاہ میں دل دماغ ضمیر جھکا لینا ہے، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں عاجزی کرنے کی، مولا تو ہی کرم کرنے والا ہے، کرم فرما دے جائز کام کے لیے جب کریں گے تو انشاءاللہ العزیز، اور پھر گڑ گڑا کر رو رو کر یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے 313 مرتبہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ صرف 3 دن کا وظیفہ ہے، صرف 3 دن کا۔ آپ اس کو دن کے وقت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اور رات کو بھی کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے کرنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ 3 دن کا وظیفہ ہے، 3 دن پورے نہیں گزریں گے اس سے پہلے آپ کا کام ہوگا۔